والصلاة والسلام على حبيبه واسطة وجود الكائنات سبحان اللہ. وعلى آله وصحابه أولي الدرجات. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وكلامه كله صدق مبين. برادران محترم، جناب کے جمع کرنے کا مقصد دینی مدارس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ آپ اپنے دین سے محبت رکھتے ہیں، بعون اللہ عز و جل خلوص رکھتے ہیں، لیکن بعض ضروری چیزوں کی طرف آپ کی توجہ نہ ہونے سے آپ کے جان و مال سے دین کو کما حق کو منفعت اور فائدہ نہیں ہو رہا. آپ کی دین کے بعض اہم چیزوں کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی جان و مال سے دین کو کما حق کو فائدہ نہیں پہنچ رہا. جب دین کو فائدہ نہیں ہوگا تو آپ کو بھی نہیں ہوگا. بے شک بے شک. دین والے کا دین کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے. دین کے فائدے میں دین والے کا فائدہ ہوتا ہے، دین والے کے فائدے میں دین کا فائدہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ کی توجہ اس طرف صرف کرنے کے لیے آپ کو جمع کیا ہے تاکہ دین کا بھی فائدہ اور تمہارا بھی فائدہ ہو. ہم سب کا فائدہ ہو. آپ کو معلوم ہونا ہے نا کہ ہم تو ہم وقت رہنمائی کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف سے ہماری رہنمائی ہوتی رہے، پھر ہی ہم صحیح راستے پر قائم رہ سکتے ہیں. اگر رہنمائی ختم ہو جائے تو پھر ہم کو دینی مدارس اسلامیہ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت علم دین تقسیم کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے تقسیم ہونے کے مراکز یہ ہیں. صحیح حدیث مبارک میں آیا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے بازار میں تشریف لے جاتے ہیں. لوگ کاروبار کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں یار لوگوں، مسجد نبوی شریف کے اندر حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو ادھر بیٹھے ہوئے. اللہ. لوگ اٹھے، دکانیں چھوڑ کر مسجد میں داخل چلے گئے. وراثت کے لفظ سے، وراثت کے تقسیم ہونے کے لفظ سے ان کے ذہن میں جو جلدی سے معنی آیا تھا وہ یہی تھا کہ کوئی مال تقسیم ہو رہا ہوگا تو ہم جائیں حاصل کریں. جب آئے تو آگے کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا تھا. اہل علم لوگوں کی محفلیں لگی ہوئی تھی. سبحان اللہ. حلقے لگے ہوئے تھے، حلقے بنے ہوئے تھے. کوئی وہاں حلال حرام میں گفتگو کر رہا ہے، عقائد اسلام میں گفتگو کر رہا ہے، حلال حرام میں گفتگو کر رہا ہے، جائز ناجائز ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں. جائز ناجائز حلال حرام میں گفتگو کر رہے ہیں، عقائد میں گفتگو کر رہے ہیں.
ایک دوسرے کو درس دے رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں. وہ دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ سے پوچھنے لگے کہاں ہے وراثت سرکار کی؟ آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وراثت ہے جو تقسیم ہے. صحیح حدیث شریف میں آیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الانبیاء ما ورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم. سبحان اللہ. انبیاء علیہ السلام فرمایا درہم دینار کا وارث نہیں بناتے، علم کا وارث بناتے. سبحان اللہ. درہم دینار کی وراثت تو تمام لوگوں کے پاس تقسیم ہوتی ہے. کافروں کے پاس بھی درہم و دینار تقسیم ہوتے ہیں وراثت میں. انبیاء علیہ السلام کے یہی ان کی خصوصیات میں سے ہے کہ ان کے ہاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی معرفت اور علم تقسیم ہوتا ہے. اور وراثت میں اگر کوئی چیز چھوڑ جاتے ہیں تو اس کا نام علم ہے. سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ. اسی سے آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ کون سا علم چھوڑ جاتے ہیں وراثت میں. جب درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے، پیسے مال دولت کا وارث نہیں بناتے، ان کا وراثت اور ترکہ مال نہیں ہوتا، تو جو علم مال حاصل کرنے کے لیے ہوگا وہ ان کی وراثت کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ. جب انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم حدیث پاک میں صاف آ گیا کہ وہ درہم دینار یعنی مال و دولت کا وارث نہیں بناتے، تو جو علم مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے ہو اس کا وارث کیسے بنا سکتے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی؟ معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام کا ورثہ علم دین ہے، جس کا مقصد مال دنیا سرمایہ اکٹھا کرنا نہیں، دنیا میں ہدایت ہے اور آخرت میں مغفرت ہے. علم دین کا مقصد دنیا میں ہدایت ہے، آخرت میں مغفرت ہے. اگر کسی نے علم دین سے دنیا کی پونجی اور مال اکٹھا کرنا بنایا تو اس کا ٹھکانہ حدیث مبارک کے مطابق جہنم بن گیا، دنیا میں گمراہ ہو گیا اور آخرت میں خدا کے عذاب میں مبتلا ہو گیا. حدیث قرآن کا ایک لفظ سکول کی شیطانی تعلیم کے خلاف ہے. دیکھو کتے مولوی جو ہیں اسی حدیث سے پتہ نہیں کیا کچھ ثابت کرتے ہیں، تو میں نے کیا ثابت کر دیا؟ سبحان اللہ. میں نے وہی ثابت کیا جو حدیث میں ہے. وہ جو کچھ حدیث میں نہیں ہوتا وہ ثابت کرتے. میں نے جو اس حدیث میں ہے اس کے مطابق میں نے بات کی ہے. ایمان سے بتاؤ، جب درہم و دینار اور مال کا وارث نہیں بناتے تو جس علم کا مقصد ہی مال جمع کرنا ہو اس کا وارث وہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر اس کا وارث بناتے، اگر ایسے علم کا وارث بناتے جس کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے، تو پھر یار وہ مال اور دنیا کا خود وارث کیوں نہ بناتے؟ کون سی چیز پھر رکاوٹ ہے؟
سبحان اللہ. تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ جب وہ مال کا وارث نہیں بناتے تو مال ہی جس کا مقصد ہے اس علم کا وارث بھی نہیں بناتے. وہ الوانتی علم انبیاء علیہ السلام کی وراثت میں شامل ہی نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی؟ بے شک. اسلامی تعلیم مدارس اسلامیہ کا خلاصہ سمجھاتا ہوں. ایک جگہ پہلے بیان کر چکا ہوں دوستوں میں، پھر آپ کے سامنے، کیونکہ آپ نے وہ سنا نہیں ہے، کچھ دوستوں نے سنا ہوگا، تو آپ تک پہنچانے کے لیے خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کیا ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خالی وہ نہیں ہوتے جن کے سامنے باہر بورڈ لگا ہوا ہو مدرسہ اسلامیہ. یہ تو آپ سکول کو اسلامیہ کالج اسلامیہ سکول کا بورڈ لگا ہوا دیکھیں گے. مدارس ہر کسی کے مدرسے خبیث کے بچے لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. یہ نام تو ہر کسی نے استعمال کر رکھا ہے نا. میں آپ سے بیان کروں گا اسلامی تعلیم اور کفر کی تعلیم تو خلاصتاً، تاکہ آپ کو مدارس اسلامیہ کا امتیاز ہو جائے، سبحان اللہ. تمیز ہو جائے کہ مدارس اسلامیہ کیا ہوتے ہیں. اسلام کی تعلیم کو سمجھو. ایک ہے خیر. کیا ہے؟ خیر. یا نفع کہہ لو، نیکی کہہ لو. ایک ہے اہل خیر، خیر والے لوگ، نیکی والے لوگ، نفع والے لوگ. ایک ہے ان کا انجام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا انجام. ایک ہے شر، ضرر، نقصان، بدی. پھر ہیں اہل شر، بدی والے، نقصان والے، بربادی والے، خسارے والے لوگ. تیسری چیز ہے ان کا انجام. سبحان اللہ. اسلام کی تعلیم میں کیا کچھ بتایا جاتا ہے، کیا کچھ اکٹھا ہوتا ہے تو اسلام کی تعلیم بن جاتی ہے. ایک تو خیر، نیکی، نفع اسلام کی تعلیم میں بتایا جاتا ہے. یہ اچھا کام ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ خیر ہے. دوسری شے بتائی جاتی ہے یہ خیر والے لوگ ہیں، ان سے ملے گی. سبحان اللہ. تیسرا ان کا انجام بتایا جاتا ہے جنت. دنیا میں رحمت، آخرت میں جنت. دنیا میں رحمت، آخرت میں جنت. لیکن اسلام کی تعلیم اس پر اکتفا نہیں کرتی، انہی چیزوں کے بتانے پر رک نہیں جاتی. ساتھ میں شر کہ یہ بدی ہے، یہ شر ہے، یہ ضرر ہے، یہ نقصان ہے، یہ تباہی بربادی ہے، اور یہ ان لوگوں سے ملے گی. اہل شر بیان کیے جاتے ہیں. پھر ان کا انجام بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں لعنت ہے اور آخرت میں عذاب ہے، دوزخ ہے. پہلے تین چیزیں جو ہیں، شر، اہل خیر، اپنا خیر، اہل خیر اور ان کا انجام.
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کی تعریف ہوتی ہے، پھر دلائل کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے اسلامی تعلیم میں کہ یہ واقعی خیریت ہے، یہ نیکی ہے، یہ نفع ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ خیر والے ہیں، اور انہی کے ساتھ لگو گے تم خیر والے بن جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اور جناب جی پھر انجام تم ان کا جنت تھا، تمہارا بھی جنت ہوگا. دوسری طرف شر والے، شر کا ذکر ہوگا، شر کی مذمت پہلے ذکر ہوگا، پھر ان مذمت ہوگی، پھر ذات ثابت کیا جائے گا دلائل کے ساتھ یہ واقعی بد ہیں، برے ہیں، یہ چیزیں بھی بری ہیں، جن کے پاس ہوں گی وہ بھی برے لوگ ہوں گے، بدبخت ہوں گے، لعنتی ترین ہوں گے. ہے جی شیطان اور شیطانی لوگ من الجنت والناس، تو ان کا انجام دوزخ ہوگا. یہ حضرت جی نامزد کر کے ایسا بکرمیاں نامزد کر کے ابہام کے ساتھ نہیں، اللہ وحدہ لا شریک مولا کی سنت بات جو ہے نا، بات کو گول مول رکھنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے وہ کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ یکون المصلحۃ ہو الابہام. سبحان اللہ تعالیٰ کی ورنہ سنت طریقہ یہی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر نام لے کر ذکر کیا، بے شک. بری زوات کا ذکر نام کے ساتھ ہے، تعین کے ساتھ ہے، نامزد کرتا ہے اللہ تعالیٰ. سمجھ نہیں آ رہی؟ اسی طرح اپنے پیاروں کا ذکر، جن جن کا ذکر حکمت جس کا تقاضا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے نام تعین کے ساتھ نامزد کر کے ان کا ذکر کیا. محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شریف، انبیاء علیہ السلام جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، نامزدگی کے ساتھ ہے، نامزدگی کے ساتھ ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ اب بھائی بات سمجھنا، یہ دو چیزیں ملیں پھر اسلام کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے. اگر ایک طرف بیان کی جائے، کون سی؟ کہ خیر اور خیر والے بتائے جائیں، لیکن شر اور شر والوں کو نہ چھیڑا جائے، تو اسلام کی تعلیم نہیں، کفر کی بن جاتی ہے. وہ منافقانہ تعلیم ہے. وہ کون سی تعلیم ہے؟ وہ منافقت کی تعلیم ہے. اور اگر برعکس کر لیا جائے، الٹ کر لیا جائے کہ جو خیر والے ہیں ان کو شر والا ثابت کیا جائے، خیر کو شر اور شر کو خیر، خیر والوں کو شر والا اور شر والوں کو خیر والا، انجام بھی الٹ کر دیا جائے، تو پھر یہ دیدہ دانستہ پوری سینہ زوری کے ساتھ یہ کفر کی تعلیم بن جاتی ہے. پہلی منافقت کی بن جاتی ہے، دوسری کفر کی. سمجھ نہیں آئی؟ پھر سینہ زوری ہوئی نا، ایک چور دوجا چتر. سمجھ نہیں آئی؟ یہ اس طرح دیدہ دلیری کے الٹا جڑے شیطان نے انہوں نے آخنا یہ تو رحمان دے بندے نے، تو جڑے رحمان دے بندے نے انہوں نے آخنا شیطان دے. خیر کو شر، شر کو خیر، نیکی نو بدی، بدی نو نیکی. اب بات کو سمجھنا، مدارس اسلامیہ کون ہوں گے؟ جن کے اندر تعلیم دونوں چیزوں کی ہو،
خیر کی شر کی، اہل خیر اور اہل شر کی. سمجھ نہیں آئے؟ کافر لوگ اس وقت دنیا میں مسلمانوں میں جو تحریک چلا چکے ہیں اور مسلمانوں میں جس چیز پر وہ کوشش کر رہے ہیں ان کی کوشش ہے تعلیم کے اندر اتنا تبدیلی لانا ہے کہ یا تو یہ الٹ کر لیں، اچھائی کو برائی بنا لیں، برائی کو اچھائی بنا لیں، جس طرح کے یورپ کے معاشرے کے اندر ہے، اور اچھے لوگوں کو برا کہیں، بروں کو اچھا کہیں، جس طرح کے یورپ میں ہے. تو یہ تو ان کا آخری مقصود ہے، بڑا مقصد ہے. اس پر تو وہ چوٹی تک راضی ہو جاتے ہیں نا. اور وہ کہتے ہیں اگر مسلمان ایسا نہ کریں، اور یہ ایسا ہونا ان کے اندر کافی مشکل ہے، تو کم از کم اتنا تو کر لینا، یہ جو خیر شر والے ہیں، شیطانی طبقہ ہے، ان کو نہ چھیڑیں. تعلیم ایسی رکھیں کہ بس جس کے اندر تعریف ہو، ذکر ہو، میاں فلانی شے اچھی ہے، نماز کا ذکر کر لیں، عبادت کا ذکر کر لیں، حج کا ذکر کر لیں. بدی کو نہ چھیڑیں، بدوں کو نہ چھیڑیں، برائی کو نہ چھیڑیں، بروں کو نہ چھیڑیں. تو وہ کہتے ہیں سیانے ساڈے پنجابی والے آندے نے جاندے چور دا لنگوٹا ہی صحیح، وہ آندے نے انہاں جاندے چوراں تو اینا لنگوٹا ہی لے لو. بھئی اتنے گل سے راضی ہو جان بھئی چلو ساڈے شیطاناں نوں تے سانوں تے کچھ نہ آکھن. یہ جڑا انہاں دا قرآن تے انہاں دی شرع دے اندر دوویں چیزاں وچ رکھیاں ہوئی ہیں کہ خیر تے اہل خیر دی تعریف شروع ہو جاندے نے تے ادھروں برائی شروع کر دیندے نے شر والیاں دی تے شر دی. ساڈا تے پھر اسی ہو جانے ہیں ننگے، جدو ننگے ہونے ہیں ساڈا جا کے جینا محال ہو جاتا ہے. نہ انہاں تے وڑ سک جدو سانو یہ پچھانن گے نہیں، یہ شر نو پچھانن گے نہیں، شر والیاں نو پچھانن گے نہیں، پھر اسی بھاویں نہ گھراں وچ مر جاں گے آخر کے خیر آئی پھر بھی. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. جی اج کل کافر گھر نے، مدرسے نے، مولویاں نے، ہر پاسے بڑے پھرتے ہیں. وہ کتے کے پتر کو سمجھتے ہیں ہائے ہائے رب کی رحمت سے آئی پھرتی. بے شک بے شک. حدیث پاک میں آتا ہے دجال اس وقت آئے گا جب ممبروں پر مولوی طبقہ دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دے گا، لوگ بھول جائیں گے. پھر وہ آئے گا لوگ، اور جب آئے گا وہ لانتی مرحلہ وار وہ دعویٰ کرے گا. اس کا دعویٰ آتے ہوئے خدائی کا دعویٰ نہیں ہوگا، ذہن میں رکھنا. پہلے وہ درویش بنے گا. کیا بنے گا؟ ہم فقیر لوگ ہیں، ہمارا دنیا کے ساتھ کیا تعلق. دوسرا ٹپ، دوسری پوڑی کتے دے پتر دی ہونی ہے نبوت کا دعویٰ. اور اساں تاریخ پڑھنے ہیں پیچھا تو پتہ لگتا ہے جنہ جنہ نبوت دے دعوے کیتے نے کتے دے پتراں نے پہلے درویش بنے گئے. بے شک. تاکہ لوگ فسن دے صحیح. ہوں باقی تمہیں سمجھ ہونی چاہیے اگر ایک بندہ چکلے تو اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کرے سارے چتر مارن لگ پائیں گے کہ نہیں. لیکن درویش بننے علامہ الیاس وانگو کہ فلان وانگو تو پھر جناب جی مرزے قادیانی آنگو پہلے درویش بنے. بس ہم اللہ اللہ پھر کہنا شروع کر میرے اندر رسول آتے ہیں. جس نے رسول اللہ کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ لو. یہ شیخ امین ملتان والا ایسے کہتا ہے. اذانیں غلط ہو رہی ہیں، وہ شیخ امین ہے ملتان کا لانتی. اذانیں غلط ہو رہی ہیں
لوگ محمد اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اشہد ان شیخ امین نہیں کہتے. اذانیں غلط ہو رہی ہیں. لوگ تو درود بھی غلط پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں اور اللہم صلی علی شیخ امین نہیں کہتے. اب یہ دوسرا ٹپا اس کا ہو گیا کہ اپنے آپ کو سید الانبیاء کے مقام پر اس نے رکھ لیا. اب اگلے ٹپے پہ، اگلے قدم پہ وہ خدا بن بیٹھے. وہی لانتی کے بچے جو اس کی یہ کفریات اور بہن جدکیاں سن کر خاموش رہتے ہیں، وہ کتی کے بچے جب خدائی دعویٰ اس سے سنیں گے تو کہیں گے ہاں بابے اور نہیں یہ راہ پایا خاندرو. اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر خدا آ گیا، اسی طرح پھر وہ عقیدہ آئے گا حلول کا یا اتحاد کا، تو پھر خدا اسی طرح وہ یہ جو دجال آئے گا اسی طرح کرے گا. سمجھ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ. اسی وجہ سے ہماری یہ کوشش ہے اور یہ تعلیم ہے کہ خبردار اندھے ہو کر کسی کو نہ مانو جب تک شریعت مطہرہ کے مطابق رہے اس کے ساتھ رہو، جب خلاف ہو جائے تو دور ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا نہ ہو کہ جب تم اندھے ہو کر اس کو ماننا شروع کر دو تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے پھر بھی مان لو، جب خدائی دعویٰ کرے پھر بھی مان لو. دجال کے امتی ایسے پیدا ہوتے ہیں، ایسے اندھے کے بچے ہوتے ہیں. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. سبحان اللہ. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک. سمجھ نہیں آئی؟ بے شک. بولو. سبحان اللہ. تو بھائی بات یہ ہے وہ اسی طرح آ کر کرے گا. مولوی طبقہ منبر پر اس کا ذکر شر، برا ذکر، کیونکہ اسلام کی تعلیم میں تو ضروری رکھا گیا کہ بروں کا ذکر کرو، برائی کا ذکر کرو. اور ویسے بھی یار تم خود بتاؤ خدا کے بندو، یار اسلام تو فطرت اور عقل کے مطابق دین ہے، یہ عقل کے خلاف تھوڑا ہے. توبہ 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 توبہ. تم خود بتاؤ کہ جب تم اپنے بچے کو تعلیم و تربیت شروع کرتے ہو تو جہاں ایک طرف یہ بتاتے ہو بیٹے یہ کھانے کی چیز ہے، وہاں پر یہ بھی بتاتے ہو بیٹے یہ بچنے کی شے ہے، وہ زہر ہے، وہ بیٹے آگ ہے، وہ بیٹے سانپ ہے، دور دور. اور اگر آپ اس سے صرف اچھی کھانے کی چیزوں کا تعارف کرواتے رہیں، موذی اشیاء، مضر چیزیں، نقصان دہ چیزیں اس کو نہ بتائیں، آپ باپ ہوں گے کہ دشمن ہوں گے؟ آپ نے تو بیڑا گرک کر دیا اس کا. وہ تو آگ میں چھلانگ مار دے گا بیچارہ، سانپ کو پکڑ لے گا، بچھو سے پیار شروع کرے گا. جس طرح کے تمہاری دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے دوستوں اور اپنی اولاد کو دونوں چیزیں بتاؤ، اسی طرح اللہ جل شانہ کی دوستی اور اس کے انبیاء علیہ السلام کی دوستی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ دونوں چیزیں بتائیں تاکہ ان کے ماننے والے خیر حاصل کریں اور شر سے بچ جائیں، اچھا انجام پالیں اور برے انجام سے محفوظ ہو جائیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ. لیکن کتی کے بچے اہل شر اس وقت اس زور پر ہیں، اس کوشش میں مصروف ہیں کہ ان کو شر سے تو غافل کر لو، ادھر سے تو بے خبر کر دو.
ملا طبقہ کتی کا بچہ جو مدارس بنا کر بیٹھا ہوا ہے اس وقت، وہ اسی سمجھوتے تک اسی بات پر سمجھوتا کر چکا ہے کہ ٹھیک ہے ہم خیر کا کچھ پہلو رکھ لیتے ہیں، اہل خیر کے چند شخصیات جو ہیں ان کا ذکر رکھ لیتے ہیں، اور تمہارا جو چھیڑخانی کا تمہیں چھیڑخانی کا جو حصہ تھا اس کو ہم نکال دیتے ہیں، تمہیں ہم کچھ نہیں کہتے۔ اس بات پر راضی ہو گئے مدارس والے، تو مدارس منافقت والے بن گئے، اور جو سکول والے ہیں ان کے اندر الٹ کر لیا گیا، الٹا لیا گیا بات کو، اہل خیر کو اہل شر اور اہل شر کو اہل خیر، اور خیر کو شر، نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ توجہ کرو، ارے خدا کے بندے، اسلامی مدارس اسلامیہ وہ ہوں گے جن کے اندر تعلیم نہج انبیاء کے مطابق ہو، طریقہ انبیاء کے مطابق ہو۔ جیسے میں کہتا ہوں اسلام کی تعلیم کا طریقہ بھی یہی ہے، اور یاد رکھو انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کا طریقہ بھی ہے۔ اگر آپ یہ آج کل کے مبلغین اور ملاؤں سے سوال کریں کہ حضرت یہ بتائیں اسلام کی تعلیم کا کیا طریقہ ہے، یا اسلام کی تعلیم کی کیا حقیقت ہے، ہاں جی، یا انبیاء اور قرآن پاک کا طریقہ تبلیغ کیا ہے، میں قسمیہ کہتا ہوں اگر یہ سوال کریں گے، اگر وہ جواب صحیح دیں گے تو خود پھنس جائیں گے، اگر نہیں دے سکیں گے جواب تو ان کی جہالت ظاہر ہو جائے گی، دونوں طرف سے آپ کے پاس پھنس جائیں گے۔ یہ سوال کرو کہ حضرت تبلیغ کو ہمارا بھی جی کرتا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آئی؟ لیکن صرف اتنا تو بتا دیں برائے مہربانی، اتنا تو بتا دیں کہ طریقہ تبلیغ کیا ہے اسلام کا، قرآن کا، انبیاء علیہ السلام کا، اولیاء کرام کا۔ یہ وہی لعنتی لوگ ہیں جس طرح انہوں نے تعلیم کے ساتھ کیا اسی طرح تبلیغ کے ساتھ کیا ہے۔ تعلیم کو جس طرح ہوئے میاں انہوں نے زبان چاکو انہیں چھانٹی کی چھانٹی کی جیڑی گل رڑکتی سی نا کافراں نوں انہاں پاسے تے کیتی، پنجابی چون تم سمجھ آ گئی ہوئی جیڑی گل رڑکتی کی سی کہ وہ آتے سن ساڈا پیڑا ذکر جڑا کرتے ہیں تے ساڈیاں پیڑائیاں بیان کرتے ہیں تے ساڈا بہن پونا بیان کرتے ہیں، یہ سارا پاس ہونا چاہیے۔ اتوں بڑا کام خراب ہوتا ہے، نہیں سمجھ لگی؟ اللہ وحدہ یار الحمد سے لے کر والناس تک چلے جاؤ یار، دیکھو تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، سبحان اللہ۔ ابھی شر کی بات کریں، فرمایا کہ قل کہ فرما دی، قل یا سننے والے کہ قل اعوذ برب الفلق، جو چیر کر دانوں کو پودے نکالتا ہے، اس رب کی میں پناہ لیتا ہوں من شر ما خلق، سبحان اللہ، اس کی مخلوق کے شر سے، سبحان اللہ۔ آگے بے شک الحمد پڑھیں گے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم، اہل خیر آ گئے، سبحان اللہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اہل شر کا ذکر آ گیا۔ لیکن کس طرح ذکر آیا؟ اتنے مذمت کے الفاظ کے ساتھ کہ فرمایا غضب والے گمراہ، یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ یہود نصارا، نہ یہ بھی کہہ سکتا تھا غیر یہود والنصارا، لیکن نہیں، سبحان اللہ، ایسے کلمات طیبات استعمال فرمائے کہ خود لفظوں کو سنتے ہوئے ہی نفرت ہو جائے، سبحان اللہ۔
کہ فرماتا ہے غضب والے نہیں اور نہ گمراہوں کرا، نہ غضب والوں کا نہ گمراہ۔ اب غضب کون چاہتا ہے مجھ پر اللہ کا غضب اور قہر ٹوٹے؟ کون چاہتا ہے میں گمراہ ہو جاؤں؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا غضب والے اور گمراہ لوگوں سے، تو لفظوں کو سنتے ہوئے تمہارے دل کی کیفیت بدل جائے گی، تمہارا دل نفرت کھائے گا کہ جو بھی غضب والا اور گمراہ ہوگا میں ان کی اتباع نہیں کروں گا، میں ان کے پیچھے نہیں چلوں گا، میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا، میں ان سے دور رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح کے پیچھے وہاں پر کیا فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ نہیں فرماتا نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، نہ وہاں پر فرماتا ہے انعام والوں کا۔ اب ہر آدمی چاہتا ہے یار مجھ پر اللہ کا انعام ہو، سبحان اللہ۔ تو وہاں پر صفت انعام ذکر کی، یہاں پر غضب والے صفت غضب اور وہ ضلالت کا ذکر کیا، جس سے پتہ چل گیا کہ ادھر لفظ سنتے ہوئے ہاں جی جو اللہ تعالیٰ کے خیر والے ہیں اور خیر ہے ان کی تعریف ہو جائے، ان کا ذکر خیر ہو جائے اور دوسروں کا ذکر شر ہو جائے، ان کی طرف رغبت کرے اور ان سے نفرت کرے۔ یہ طریقہ تبلیغ ہے۔ اور یہ کتی کے بچے آج کے مبلغین جو ہیں یہ بغیرت چھیڑتے تک نہیں ہیں، یہ الٹا ایک دوسرے کو کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو یار، یہ منفی باتیں ذکر نہ کرو کسی کو، ان کو کہتے ہیں منفی بات۔ بے شک سمجھیے جتنے لوگ اس کو مدارس اسلامیہ وہ ہوں گے جن کے اندر اسلام کی تعلیم بغیر تبدیلی کے، بغیر گڑبڑ کے، بغیر رد و بدل کے، بغیر چھانٹی کے، بغیر کٹ وٹ کے رکھی جائے، وہ اسلامی مدارس ہیں۔ ان کے اندر جو تعلیم ہے وہ اللہ کا افضل ترین ذکر شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ذکر والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ اب بات کو سمجھنا، مراد یہاں پر یہ ہے کہ فاسألوا اہل العلم، کہ علم والوں سے پوچھو، کیونکہ نہ جاننے والا جو خود کسی مسئلے کو صحیح نہیں جانتا یا بالکل ہی نہیں جانتا وہ علم والے سے پوچھے گا۔ اگر اگلا علم نہیں رکھتا خالی ذکر کرتا ہے، بات کو سمجھنا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ سیفیوں کی طرح پتہ نہیں کتنے ذکر والے لگے پھرتے ہیں، بے شک بے شک۔ ان سے حلال حرام کفر اسلام کے مسائل پوچھے جائیں تو حضرت کتب جو ان کا ہے وہ بھی نہیں بتا سکتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نیچے کے والوں کی کیا بات کریں بھائی، بے شک نہیں داتا۔ پرائیویٹ والوں کی طرح ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، تو مسئلہ پوچھ لو تو کہتے ہیں سیکھنے کے لیے نکلے، پہلے سکھانے کے لیے اور پوچھ لو تو سیکھنے کے لیے۔ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے پوچھو ذکر والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ اگر ذکر والوں سے آج جو آپ کے نزدیک ذکر والے ہیں وہی مراد ہو، اگر یہی ذکر والے مراد ہیں جاہل کٹے، سبحان اللہ، ایک بدھو محکمہ، اگر یہی مراد ہو تو ان سے ہم پوچھتے ہیں یا آپ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہماری کھوتی کھبی ہوئی ہے ذرا مہربانی کر لیں، انہیں آخنا جناب تیری کھبی ہے میری کٹو لبدی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک میری لبدی نہیں چلنے یہ دی لے گئی ہے، اس کو کان بھی ظاہر کون۔ سبحان اللہ۔ وہ پھر کی کریں گا یہ خدوان بارے رب تھوڑا فرما رہا ہے کہ نہ تو پوچھ لو،
دسو مینوں اللہ فرماندا ہے پوچھو ذکر والوں سے، تو کن کو ذکر والا آگے فرماتے ہیں اگر تم نہیں جانتے، اب نہ جاننے والا اگر اس طرح کے بندے سے پوچھتا ہے جو ذکر کرتا ہے تمہاری نظر میں، جس کو ذکر والا کہتے ہیں، اگر ان سے پوچھتا ہے تو وہ تو خود بیچارہ جاہل ہے، بتائے گا کیسے؟ بھائی کیا بتائے گا؟ سبحان اللہ. تو اللہ نے جو فرمایا ذکر والوں سے پوچھو، اب کیا مراد ہے؟ تمام تفسیر والوں نے، صحابہ کرام نے تفسیریں کی، بتایا اہل الذکر اہل العلم، علم والوں سے پوچھو. پھر سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی فرما دیتا فاسألوا اہل العلم، تو انہوں نے لکھا رب بتانا چاہتا تھا کہ اصل ذکر والے یہی ہیں جن کے پاس میرے شریعت کا علم حق ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کے پاس بدوؤں کے پاس علم ہی نہیں ہے شریعت سے مطالعہ، وہ لاکھ ذکر کرتے رہے، کیا کا ذکر ہے؟ کوئی ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے. اسی لیے اس کے ساتھ سونے پہ سہاگا کرتے ہوئے حضرت سیدنا توجہ اذا مررتم حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا قالوا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ قال حلق الذکر. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کے باغوں کے ساتھ گزرو تو چلتے جاؤ. سبحان اللہ. چر لیا کرو. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ. جنت کے باغوں کے ساتھ جب گزرو تو چر لیا کرو. قالوا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے. سبحان اللہ. اب اس پر سیدنا عطا بن ابی رباح جلیل القدر تابعی ہیں، سادات تابعین میں سے ہیں، فقہ علم ورع فضائل کے اندر بے مثال تھے. حضرت عطا بن ابی رباح صحابہ کی زیارت کرنے والے جلیل القدر صحابہ تابعی، آپ فرماتے ہیں ذکر ہوا مجالس الحلال والحرام. فرمایا ذکر کیا ہے؟ حلال و حرام کی مجلس سے ہے، جہاں پر حلال و حرام اور کفر اسلام بتایا جاتا ہو وہی ذکر کی مجلس سے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیف تشتری وکیف تبیع وتصلی وتصوم وتحج وتطلق واشباہ ذلك. فرمایا جہاں یہ بتایا جاتا ہو کہ تو نے خریداری سے کیسے کرنی ہے شریعت کے مطابق، بیچنا کیسے ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، احکام حج بتائے جائیں، طلاق کیسے دینی ہے، اور اس طرح کے دیگر مسائل حلال حرام کفر اسلام کے، فرمایا جہاں پر بتائے جاتے ہوں وہ ذکر کی محفل ہے. سبحان اللہ. اور یہ نہیں بتایا جاتا یہ سب کچھ مگر دینی مدرسے میں. بے شک ایسے ہے نا؟ بے شک. اور میری مدرسہ سے مراد توجہ بھائی،
مدرسہ کا لفظ جب آتا ہے تو ذہن ایک مخصوص عمارت اور مخصوص طبقے کی طرف چلا جاتا ہے. بے شک. لیکن یہ شامل ہے ہر اس جگہ کو جہاں پر یہ چیزیں بیان ہوں. یعنی دوسرے لفظوں میں اسلام کے مطابق جہاں سبق دیا جاتا ہو چاہے زبانی دیا جاتا ہو تو وہ بھی ذکر کی مجلسیں ہیں. اللہ اکبر. بات سمجھنا. آپ کیسٹ لگا دیتے ہیں میری دوست احباب جمع ہو جاتے ہیں کوئی آ جاتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل سے فضول باتیں نہیں ہیں. بے شک کفر اسلام اور حلال حرام پر گفتگو ہوتی ہے. بے شک ایسے ہے نا. بے شک. اس کے اندر فضولیات. دوسرے لفظوں میں سنو ایک نئی بات بتاتا ہوں. ایک اصل دین ہے ایک زوائد دین. سبحان اللہ. جن چیزوں کا حساب کتاب عذاب ہوگا وہ اصل دین ہے. سبحان اللہ. جن پر حساب و کتاب عذاب نہ ہو وہ دین دیا اضافی چیزوں نے. ذہن میں رکھنا مثلا یہ عرس یہ میلاد یہ نماز جنازہ کے بعد دعا یہ ختم کی محفلیں فل ساتھ 40ویں کی محفلیں یہ زوائد دین ہے. کوئی مائک دلال نہیں کہہ سکتا کہ اگر کوئی ان کو چھوڑے تو اس کو عذاب ہوگا. کسی کو یہ جرت نہیں ہے. اگر کوئی بکواس ایسی کرے گا وہ خود عذاب الہی میں مبتلا ہو جائے گا. بات کو سمجھو. سبحان اللہ. ارے دین اصل دین یہ زوائد دین ہے. دین کا رنگ روغن ہے. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ عمارت ہوتی ہے رنگ روغن عمارت پر ہوتا ہے. اگر عمارت بھی نہ ہو تو رنگ روغن پوچھی کیوں پھیریں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اللہ. کوچی تیار کی رکھے پیپا رنگ کا بھری رکھے نہ تیرے کو بوئے میں نہ تیرے کو کندھ بنی نہ کوئی عمارت تیار کرنا پوچھیاں برش 10 رنگ کٹھے کی منہ میرا مارے گا اور یہ ہوتا تو منہ مارنے پہلے عمارت دین کی عمارت وہی ہے. عقائد اور اعمال اپنے اپنے درجات کے مطابق مراتب کے مطابق اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو باقی سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بالکل بیکار ہے. رائے گاہ ہے. کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. اگر وہ سارا کچھ آپ کے پاس عمارت دین کی عمارت کا اگر کچھ ہوگا تو پھر یہ رنگ روغن کام دے سکتا ہے. بے شک. سمجھ لیا ہی. یہ زوائد دین ہے. اتنا کم وقت قوم ہے دین کی دشمن ہے اور زوائد دین پر زور دیتے ہیں. بے شک. دین کے دشمن ہے. جیسے میں نے رات بیان کی یہ بات ووٹوں کا وقت آیا ہوا ہے. میں ایک بات آپ لوگوں سے مطالبہ کیا کریں اگر کوئی مل جائے تو یار کل جو ووٹ کو مانتا ہو چاہے لینے والا ہو چاہے دینے والا ہو بات کو سمجھنا تھا. سبحان اللہ. ووٹ کو جو ماننے والا یار کیا کہہ رہا ہوں ماننے والا چاہے لینے والا ہو چاہے دینے والا ہو
جو بھی ووٹ کو ماننے والا ہے نا اس کو کہو تمہارا فرض بنتا ہے کلمہ رسول چھوڑ. سبحان اللہ. میں پورے دعوے اور وثوق اور اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہوں. وہ کتے کے بچے حرام زادے ملا کوئی اس کو جہاد شمار کرتا ہے، بے شک. کوئی جنت کا راستہ شمار کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی امانت کہتا ہے. ان لانتیوں سے میں کہتا ہوں لانتی کا بچہ، جب تک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے ادنا گدھا موجود ہوں گے تمہارے ایسے لانتی فتنے اور دین کے اندر خلل گڑبڑ کی تمام سازشوں کو کھولتے رہیں گے، وہ خاموش نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. ان کی ایک ایک بکواس کا منہ توڑ جواب دیں گے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ ووٹوں کو مانگنے والا، چاہے لینے والا چاہے دینے والا، اس پر فرض ہے کلمہ رسول کو چھوڑ دے. اب یار یہ دعویٰ ہے، یہ میرا کیا ہے دعویٰ. اس پر دلیل سنو. اگر ہر بندے کو سمجھ نہ آئے میں مجرم. سبحان اللہ. کلمہ وہ شخص پڑھ سکتا ہے کہ جس کے اعتقاد میں ہو کہ کلمے کی حیثیت اور مقام سب سے بلند ہے. بے شک. جب کسی کے پاس یہ کلمہ آئے گا ایمان کی دولت آئے گی. اب کروڑوں کافر ایک طرف ہوں گے تو اس ایک کی شان بلند ہے. ان کی شان ہی نہیں بلند کیا ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ایمان سے بتانا، جب کوئی ووٹ کو مانتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمے والا اور غیر کلمے والا، کافر اور مومن، دونوں ووٹ اور رائے اور عقل کے اندر برابر ہیں، فیصلے کے اندر برابر ہیں. جب برابر مان لیا، بات سمجھو، اس کے پاس کلمہ تھا، اس کلمے کی کوئی حیثیت نہ رہی. جب کافر کے برابر کر لیا تو کتے کے بچوں سے پوچھ پھر کلمہ کس لیے ہے تیرے پاس. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. سبحان اللہ. فرمایا پہلے غلام اور کرتے ہوتے تھے، سر خرید جو بکتے تھے منڈیوں میں. اللہ فرماتا ہے ہمارا مومن چاہے سر خرید غلام اور کرتا منڈی پر بکنے والا ہو. فرمایا یہ مشرک آزاد سے بہتر ہے. اب کیوں افضل ہے، کیوں بہتر ہے؟ کہ اس کے پاس اللہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب برابر کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا. جب کافر غیر مسلم کلمے کے منکر کے بول اور ادھر برابر کر لیتے. ادھر دیکھو بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ آ جاؤ اسی بات پر. بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے. بتاؤ بادشاہوں کا بادشاہ ایک مومن انتخاب کرتا ہے، ایک مومن چنتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے. کروڑوں کافر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں، اس کے ساتھ اور بھی ہیں، خالی اللہ نہیں، یا اللہ ہے ہی نہیں. ایمان سے بتاؤ بادشاہوں کے بادشاہ کے انتخاب کے اندر ایک مومن کی بات مانو گے یا کروڑوں کافروں کی مانو گے؟ ایک مومن کی. تو کیسی لعنت پڑی ہوئی ہے. بادشاہوں کے بادشاہ کا چناؤ وہ تو ایک مومن کرتا ہے تو اس کی مانی جاتی ہے، اور نیچے بادشاہ کی جب چناؤ کی بات آتی ہے تو پھر کافر اور مومن برابر ہو جاتا ہے. لاکھ لعنات. بادشاہوں کے بادشاہ کو چننے کے قابل تو فقط مومن ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلکہ مجھے کہہ لینے دیجیے ایمان سے کہتا ہوں
والذی نفسی بجد ہی قسم ہے، استاد کی جس سے قبضہ قدرت میں ناچیز کی جان ہے، جو ووٹ کو ماننے والا ہے اس کا قرآن، اس کا حدیث، اس کی شرع، اس کا میلاد، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ میلاد تو نبی کا منایا جائے گا، وہ تو نبی نہیں مانتا، کیوں؟ اس وجہ سے ووٹ میں نبی اور ابو جہل کو برابر سمجھ رہا ہے۔ ادھر دیکھ، ووٹ کو ذرا پھیلا، اس کی تہ تک پہنچ، چودوں نے کیوں دیا ہے سلامتی قوم کو یہ لعنت؟ کہاں سے آئی ہے؟ یہ آئی تھی یونان سے، روم سے، یورپ والوں کے پاس، اور یورپ سے یہاں یہ منتقل ہو کر آئی۔ اس کو لعنت قوم کہہ سکتے ہیں، امانت قوم نہیں کہہ سکتے۔ لعنت کی ایک نحوست تمہیں بتاتا ہوں، ایک شر کا پہلو تمہیں بتاتا ہوں۔ بتاؤ، اگر سید الانبیاء کہے تمہارا بادشاہ صدیق اکبر ہونا چاہیے، اور ابو جہل کہے کہ ابو لہب ہونا چاہیے، ان ووٹوں کے اندر تو دونوں برابر ہیں۔ اگر ابو جہل کے ساتھ ایک اور کافر مل جائے تو ووٹوں کے اندر تو رسول اللہ کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ جو کتی کا بچہ ووٹ مانے گا وہ تو رسول کو ابو جہل کے برابر سمجھ رہا ہے۔ حرام زادے سے پوچھ، تو کائے کا میراث کرتا ہے؟ چوڑے میراثی کے بچے، چوڑے کا بچہ تو میراث کیوں کرتا ہے؟ اسلام، خدا، رسول، قرآن، شریعت، نبیوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یا ووٹوں کو چھوڑ دے یا میراث منانا، یا ووٹوں کو چھوڑ دے یا قرآن کو ماننا چھوڑ دے، یا ووٹوں کو چھوڑ دے اور نماز چھوڑ دے، یا نماز چھوڑ دے، یا ووٹوں کو چھوڑ یا خدا کا نام لینا چھوڑ دے۔ یہ دونوں باتیں اکٹھے نہیں رہیں۔ حرام زادے ملا، حرام زادے، میرے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تھوڑا فرما دیا، علماء ہم شر من تعظیم السماء۔ یار کیسی عجیب بات ہے، میرے آقا نامدار کا فرمان ہے نشان، میں اس کی گہرائی میں جتنا ڈوبتا ہوں، عجیب و غریب جا کر باتیں نکالتا ہوں، میں تو حیران ہوں کہ اتنا مذمت کی انتہا کر دی، زبان رسالت سے ہی ایسی جامع معنی مذمت نکل سکتی ہے، اور کسی زبان سے کیا نکلے گی؟ یہ حکمت کے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کلام خیر الانام کا ہی ہو سکتا ہے۔ فرمایا اس دور کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والے تمام لوگوں سے بدتر ہوں گے۔ یار دیکھو یار، اتنا مبارکے کے ساتھ مذمت۔ آسمان کے نیچے تو یہودی بھی بستے ہیں، عیسائی بستے رہتے ہیں، ہاں جی، ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، کنجر رہتے ہیں، بغیرت رہتے ہیں، کیا مان رہے ہیں، چور، زانی، ہر طرح کے برے لوگ رہتے ہیں، لیکن تمہارے رسول کی زبان مبارک کہہ رہی ہے کہ علماء، یہ نہیں فرماتے گنا تو ہم ملک کے دانی، یہ نہیں کہتے سارے کو ہم ان کے چور، یہ نہیں فرماتے الیہود والنصارى، یہ فرماتے علماء۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں، کفر کو اسلام نہیں بنا سکتے، اور یہ کتے ملا کفر پر اسلام کی مہر لگا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے امانت ہے، کوئی کہتا ہے جہاد ہے، کوئی کہتا ہے فرض ہے، کوئی کہتا ہے جنت جانا ہو تو میں سید ہوں، مجھے ووٹ دو۔ اور کتے، تو سید تو ہوگا، لیکن بتا تجھے ووٹ دے کر جنت کیسے جائیں گے؟ تو خود تو جہنم کے دروازے پر کھڑا ہے تو ہمیں جنت کیسے لے جائے گا؟ سبحان اللہ۔ تو جنت کے دروازے پر ہوتا سید تو پھر ہم تمہیں چلو ووٹ دے کر ہم بھی جنت چلے جاتے۔ تو خود تو داعی جہنم میں سے ہے، جہنم کے دائیوں میں سے ہے، جہنم کی طرف بلانے والوں میں سے ہے، تمہیں ووٹ دینے والا کیسے جنت جائے گا بتا؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ سبحان اللہ۔ سوا سادے سیرے سے گنڈ 100 گلاں دی کو گل، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ووٹ کو جتنا ہو سکے چھیتی مانگو،
توجہ نہیں کی سبحان اللہ 100 گلاں نہیں ایکو گل جنہ چھتی ہو سکتا ہے ووٹاں تو مال سبحان اللہ کیا جو مال مر جاؤ بھاجا یہ کہ ہاں جی مر جائے تو جنہوں پڑھنا کہ ووٹوں کو ماننے والا کلمہ خدا رسول دین اسلام کو مان نہیں سکتا، ممکن نہیں۔ بے شک گل تو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وہ کلمے کو اس وقت ماننے والا شمار ہوگا جب کہے کہ جس کے پاس کلمہ ہے اس کے مقابلے میں کروڑوں ہے وہ کلمے والے بھی مانی جائے گی بھی مانی جائے گی۔ یہ ذہن رکھنا پڑے گا، سمجھ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ اور میری مراد کلمے والے سے مومن ہے، سبحان اللہ ورنہ منافق تو بدتر ہوتا ہے کافر سے۔ بے شک سبحان اللہ بے شک ووٹوں والے کلمے والے مراد نہیں ہے، تجھے کیتے بھی کھڑے ہوئے تو پوچھے پتہ نہیں کی بنائے۔ خیر میں موضوع تو ہٹ کے ذرا گفتگو کر لی، سمجھ گئی؟ بے شک موضوع کی طرف لوٹتا ہوں۔ فرمایا ذکر کی محفلیں علم کی محفلیں، ذکر کی محفلیں علم کی محفلیں، علم کی محفلیں۔ سبحان اللہ، دین کی فقہ، دین کی سمجھ وغیرہ سب اسی کو کہتے ہیں۔ اب جب آپ پر یہ حقیقت کھل گئی کہ اہل ذکر قرآن پاک میں اہل ذکر کا جو ذکر کیا گیا ان سے مراد اہل علم، اہل علم، لیکن کون سا یہ اپنا اہل علم کیڑے ہوں اہل علم کی وضاحت بھی کرنی پڑی۔ بے شک بے شک ارے بھائی اہل علم سے مراد وہ علم کہتے ہیں حقیقت دانی کو۔ سبحان اللہ حقیقت کو جانے اور مانے پھر علم والا ہوتا ہے۔ بے شک تسا جنہ چر نال بیٹھو گے نا تمہیں آرام نہیں آنا، اس تار بیچاری نو آرام نہیں آنا۔ اسے جس لیے تو ہٹ جاؤ گے نا اس لیے بیچاری سکون نہیں جائے۔ سبحان صرف تو اسی مہربانی کرو بس۔ سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ جگہ بھی چاہیے ساری صرف سے بات۔ ہاں میرے بھائی، اہل علم حق علم ہے حقیقت سمجھنا اور حقیقت کو ماننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں یہ بتا دیا کہ جو جاننے کے بعد پھر نہیں مانتے یا عمل نہیں کرتے تو وہ فرمایا جاہلوں سے بھی بات ہے۔ سبحان اللہ وہ پھر جاہلوں سے بھی بدتر۔ اسی وجہ سے بے عمل کو گدھے کے ساتھ ملایا گیا، تو وہ گدھا ہے جو کتابوں کا کرتا ہے، عالم کہنا تو دور کی بات۔ تو اہل علم وہ ہوں گے جو اہل عمل ہوں۔ اہل علم کون ہوں گے؟ اہل ذکر اہل علم ہیں، اہل علم اہل عمل ہیں، اور اہل عمل کون ہیں؟ تو مخلص ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رسول دین کے ساتھ مخلص ہیں، اہل اخلاص ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ
اب سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ ہوں یہاں کے مراکز وہ جڑے ہون گے وہ مدارس اسلامیہ ہوں گے، پاویں مدرسے کا نام لکھا ہوئے پاویں اوپر نہ لکھا. سبحان اللہ. اگلی گل اس تو مدارس اسلامیہ کی وضاحت میں کر دیتی. بے شک بے شک. اس تو اگلی گل یہ کرنا کہ سارے سنگیاں توجہ نہ کران کی وجہ سے کچھ کمیاں رہ گئی. بے شک یہ تو ہے الحمدللہ، توجہ کرا دو تو پھر لم کرنا سبحان کہ مدارس والے پاس یہاں کی توجہ کرتے سارے سنگیاں. ایسا جڑا ہے وہ زیادہ خرچ کر دینا جلسے بے شک. اور جلسے کے اندر زیادہ کچھ کی ہونا ہے. میریاں تقریراں ناچیر دیا جڑیاں وہی یاد کی آگاہ بیان ہو نا، کیونکہ گل چڈی تے گئی نہیں. بے شک سبحان شاید ہی کوئی گل رہ گئی ہو، ورنہ سب کچھ بیان ہو جی لوڑ تھی وہ بیان ہو. بے شک بے شک. ہوں تو بھائی کیسٹ چ بھی سن سکتے ہیں. ساڈا جڑا سرمایہ سی اس سے سارے سنگی بہت مالدار لوگ ہیں، درمیانہ طبقہ تے غریب طبقہ، زیادہ طبقہ زیادہ لوگ درمیانے سے غریب. اور الحمدللہ حضور دے جوڑے پاک کا صدقہ یہ صداقت کی دلیل ہے. سبحان اللہ. انبیاء علیہ السلام نو تانا مینا کافر لوگ مارتے سن کہ ویکھنے سے جڑے رذیل لگتے ہیں کٹیا لوگ نے تواڈے نال تو انبیاء جواب دیندے سن اللہ دا انعام تے احسان دی نعمت دی او جنوں چاہے دے دے او دے تکری پیسے داری نہیں. سبحان اللہ. انبیاء علیہ السلام او جدو حضرت سفیان ابو سفیان حضرت معاویہ سرکار کے والد ہرقل بادشاہ ہو گیا تے ذکر چھڑیا. انہوں نے نبی پاک کے بارے پوچھا، اوتھے جڑے سوال انہیں کیتے سن حضور کے متعلق انہوں نے ایک سوال یہ بھی سی یہ دسی انہوں مننے والے بہت مالدار نے کہ کیویں دے. حضرت ابو سفیان نے آخیا یار مالدار دیکھو نہیں، تھوڑے کوئی چند بندے مالدار پاوے ہوں بہتے اتنے مالے غریب لوگ. ہرقل بادشاہ کہنے لگا یہ انہوں نے سچی نبی اور باقی جہے لانسی دین گڑبڑ کرنے والے نے رد و بدل کرنے والے نے یہاں کے کول دیکھے گا تو امیر بہتے ہوں گے. جہے فیکٹری کے مالک دیکھے گا اتنے بیٹھے ہوں گے. کوئی گڈی کی چابی پڑھا دیا والا سرکار بالکل 0 میٹر لیا اتنے کثرت اور ہجوم دیکھو گے ادھر ان لوگوں کا جو خلق خدا کو ہزاروں ظلم و ستم میں مبتلا کر کے مار پھینکنا جانتے ہیں، خون چوسنا جانتے ہیں. ظالموں کے پھر ادھر دیکھو گے اور ایمان سے بتاؤ ایسے ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک. ظالموں کی کثرت ادھر دیکھو گے. ڈاکٹر سار القادری صاحب ہیں، ڈاکٹر جلالی صاحب ہیں، فلانے صاحب ہیں، ادھر ڈھیروں کے ڈھیر فیکٹری والے قطاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر ہو کے بیٹھے. رات میں کہہ رہا سا اتنے میں سینما بنایا ہوں نا پورے ادے سندر پتا ہونا سی بندے بندے کہ وہ فلانا سینما اتنے آ. بے شک بے شک. قطار لگی ہوئی سن اتنے ٹکٹاں واسطے نا
حاجیاں دیاں نمازیاں دیاں بے نمازیاں دیاں سارے دیاں کٹارا لگ جاؤڑیاں سن. میں کیا میں نبی پاک دے دین سچے دی شرما جو جلا کے بیٹھا گواہی نوں پتہ کوئی نہیں اتنے کون بیٹھا جہاں لگتا تریٹا ہو. بدبختو کی اسلام جتھے عزت فروشی دا تے مال دولت وال لجان دا کم ہوئے اوتھے پچھانا بھی نہیں اوتھے جانا بھی نہیں اوتھے جانا بھی نہیں اوتھے رویہ بھی نہیں اوتھے سارا کچھ. دوسرے لفظوں میں جہاں شر اور شرارت ہے وہاں پر ڈھیروں کی بھیڑ ہے. جہاں خیر اور رحمت ہے وہاں پر پہچان ہی نہیں ہے یار. باقی کچھ کیا ہوگا پہچان سکتے بے شک اور پہچاننا چاہتے نہیں ہے. ایسی لعنت پڑی ہوئی ہے قوم پر ایسی لعنت ہے پہچاننا بھی نہیں چاہتے. یار اس کی جان پہچان پیدا کر لیں. سبحان اللہ سمجھ آئی بے شان سبحان اللہ. تو میرے بھائی مدارس اللہ تعالیٰ نے دیتی توفیق نال ساڈے سنگی جنہ جوگا پہ ہوندا ہے کام کر لیندا لیکن وہ چلان آ ایک ویسے نال تنبیہ کرتا رہوں کہ ساڈے سنگیاں بلکہ عام لوگوں کے اندر ایک برا وقت پایا جاتا ہے کہ ایک آدمی کو جب کوئی کام کرتا دیکھیں گے نا تو پھر انتہا پسند بن جاتے ہیں. انتہا پسند کا مطلب یہ بھی سارے ادھر ہی لگ پانے سب کچھ اتنے ہی لا رہے ہیں. قرآن مہان شریف کا سلسلہ جاری ہویا اس کے اندر کوئی نہیں دیکھا گیا کہ ان کی کوئی حد بھی ہے نہ سلسلہ لا محدود کر کے جتھے ضرورت ہے اتنے بھی بن گیا جتھے نہیں بھی ضرورت اتنے بھی بن گیا جتھے جنہ ایک ضرورت سی اُنہ ایک بھی بن گیا جن ضرورت نہیں سی وہ تو بھی بن گیا. 20 لاکھ لگ گیا 10 لاکھ لگ گیا رنگ روغن ہو گیا بوٹے لگ گئے فلان لگ گیا جی. بے وقوف کی نشانی بتائی گئی ہے کہ حد اعتدال پر قائم نہیں رہتا یا حدوں اگاں چپ جاتا ہے یا حدوں پیچھے رہ جاتا ہے. بے وقوف کی نشانی سمجھ نہیں لکھا مثال دیتی ہے بچ کا سمجھو اعتدال سے رہنا سے مثال دیتی ہے اینا کوڑا بھی نہ بن کہ تھو کر کے سٹ دیں ایسا میٹھا بھی نہ ہو کے اس کا کوڑا وہ کھائی دیتے ہیں مثال کے لیے مثال کیوں دیتے ہیں میانہ روی اقتصاد میانہ روی ہر کام کے اندر میانہ روی خیر الامور اوساط کہا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کام درمیانہ ہے. کیا ہے سانو درمیان نہیں پاؤ گے یا اسی حدوں اگاں ٹپ جان گے یا حدوں جنہ چر پچھا رہے ہیں. حضرت صاحب جو قرآن محل شریف کا تعارف چکرا ہے ہوں حدوں نفس شیطان اپنا حصہ نکال لیتا ہے. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے سمجھی کے بارے ایسا کر رہے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں ورنہ اتنا نہیں سوچتے کہ قرآن محل بنانے سے قرآن مجید کو محفوظ کرنا مقصود ہے. اس کو محل زینت اور مقام زینت میں لانا مقصود نہیں ہے. قرآن حکیم کسی زینت کو محتاج نہیں ہے. اگر اس کے لیے زینت ضروری ہوتی
تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے زمین پر قرآن کی زینت کا بندوبست کرتے، بعد کے اندر نزول کا سلسلہ جاری ہوتا، لیکن اس کے برعکس وہاں پر جب نظر مارتے ہیں تو قرآن مجید کے لیے کوئی اہتمام ایسا نہیں کیا گیا، نہ کوئی فیکٹری کاغذوں کی بنائی گئی، نہ کوئی جلد سازی کا کام کیا گیا، بلکہ قرآن مجید جب اترتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھری پر لکھ دو، آپ فرماتے ہیں تختیوں پر لکھ دو، پتھروں پر لکھ دو، حاجی چمڑوں پر لکھ دو، ہڈیوں پر لکھ دو۔ صدیق اکبر کے زمانہ شریف کے اندر قرآن مجید اس شکل میں آیا جس شکل میں آج آپ کے پاس موجود ہے۔ ارے بتاؤ، اگر قرآن کو ان زینتوں کی ضرورت ہوتی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت کامل ہے، وہ چاہتا کہ یہاں پر تمام بندوبست کر دیتا، سونے کے پانی کے ساتھ سونے کے پانی کی سیاہی بنا دیتا، کلمے کو ایسی عجیب و غریب تیار کر دیتا کہ جو خود بخود لکھنا قرآن کو شروع کر دیتی، پتہ نہیں کیا کچھ بندوبست ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست نہیں کیا۔ اس کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا، بتایا اس کو جس زینت کی ضرورت ہے وہ مومن کا ایمان اور عمل صالح ہے۔ آج دنیا یہ سب کچھ چھوڑ چکی ہے، اللہ پھر اسی زینت کے پیچھے پڑ گئے۔ سونے کے پانی کے ساتھ لکھا ہوا یہ مصریوں کے میوزیم میں قرآن پڑھا، میوزیم جو ہوتا ہے میوزیم ان کے نمائش گھروں کے اندر نمائش بنا ہوا ہے اور لعنت ڈال رہا ہے۔ اے لعنتی کتے، تو نے مجھے نمائشی چیزوں کے ساتھ رکھ لیا۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں نہیں دیکھ، اللہ حدیث پاک ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم وفی روایتکم ونیاتکم وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دیکھ تمہارے صورتوں شکلوں کو نہیں دیکھتا۔ کیوں نہیں دیکھتا؟ کہ خالی صورت کو دیکھے تو ریونڈ والے کی صورت بھی ہے، فلانے کی صورت بھی اسلام کی بنی ہوئی ہے، وہ صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولیکن اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ کتنا خرچ کر رہے ہو، دیکھتا ہے تو فرمایا تمہاری نیتوں اور دلوں کو دیکھتا ہے اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ دلوں کو دیکھتا ہے کہ خلوص ہے یا نہیں، اور عملوں کو دیکھتا ہے کہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر اخلاص نہ ہو تو منہ پر مار دیتا ہے، اگر عمل حکم کے مطابق نہ ہو پھر بھی اٹھا کر منہ پر پھینک دیتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یار اللہ فرماتا ہے میں تو تمہارے نیتوں اور اعمال کو دیکھتا ہوں، عمل کو دیکھتا ہوں، تمہارے قلب و عمل کو دیکھتا ہوں۔ اور آج کا مسئلہ کہتا ہے یا اللہ تو ہمارے دل کو نہ دیکھ، ہمارے دل کو دیکھ۔ ہم تیرے مسجد کے لیے کتنا بل دے رہے ہیں، کروڑوں روپے کی مسجد بنا رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے تو دل کو سجا، یہ کہتا ہے دل کو چھوڑ، یہ کسی اور کے ساتھ سجا ہوا ہے، دل کو دیکھ، دل کو مسجد بنا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرا گھر یہ ہے، کہتا نہیں تیرا گھر وہ ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ لانتی لوگ آج کل اللہ کے گھر اسی وجہ سے حسین بناتے ہیں کہ اللہ کو گھر پر راضی رکھو، اللہ کو گھر پر راضی رکھو، گھر پہ راضی رکھو تاکہ ہمیں کچھ نہ کہے۔ اس کتے سے کہے کتے اللہ تعالیٰ اگر
مسجد کے زیب و زینت اور بل کو دیکھتا ہے تو سید لمبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اس کو کیوں پسند آتی؟ کوئی زینت والی بات نہیں ہے، چھڑیاں بھی چھت پہ بھی عریش کا عریش موسا عریش آخی موسا. جب مسجد بنانے کی باری آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت میرے بھائی موسا کے چھپر کی طرح چھپر ڈال دو. عریش کا عریش آخی موسا. مسجد نبوی شریف کی جب جگہ خرید لی گئی تعمیر کی بات آئی فرمایا میرے بھائی موسیٰ کے چھپر کی طرح چھپر ڈال دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معلوم ہوا اللہ جل شانہ دل نہیں دل دیکھتا ہے. وہ مسجدوں پر راضی نہیں ہوتا، مسجدوں کی تزئین و تشریف پر راضی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو مومن کے عمل کی تزئین پر راضی ہوتا ہے. بے شک دل کو مزین کرنے پر سجانے پر راضی ہوتا ہے. ایک کو شریعت کے مطابق تھا، عمل کو شریعت کے مطابق تھا. اب بات کو سمجھو، وہ قرآن و آل شریف کیا ان کے اندر ہم حد سے غالی ہوگا. ہم غالی لوگ ہیں، غالی وہ لوگ کر جاتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. مجھے ایک کا پتہ چلا کہ وہ میرا رشتہ دار بھی ہے، اس نے بنایا ضلع شیخو پورا کے اندر، اس نے 25 لاکھ لگا دیا. کہتے ہیں کمال، اس کی فوٹو دیکھنے کو جی کرتا ہے. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. قرآن کو دیکھنا نہیں، فوٹو اس کی دیکھنا. کہتا ہے کمال ہے. یہ وہی بات ہے نا جیسے مسجد نبی شریف سے جب واپس آتا ہے کہتا ہے حضرت کمال کچھ پنکھے لگے ہوئے، کوئی اے سی ہے، حضرت کو قالین بچھے ہوئے، جی کرتا ہے سجدہ کرتے ہی ہے، ساڑی نہ اٹھائیں. سمجھ آئی؟ وہ بدھو تو یہ جتنی چیزوں کی تعریف کر رہا ہے نبی کی تعریف میں سے تو سن بھی نہیں ہے. اور بدھو بھائی انگریزی مصنوعات ادھر لگی ہوئی ہے اور بدھو کا بچہ تو اس کی تعریف کر رہا ہے. یہ تو غیر شعوری طور پر انگریز کی تعریف تو کر رہا ہے. لانتی تو کہتا ہے قالین میں ایسے بچھے ہوئے سر اٹھانے کو بھی نہیں کرتا تو اللہ تو جانتا ہے یہ قالین کے کھولے گرم ہونے کی وجہ سے اس کا سجدے کو نہیں کرتا ہے، ورنہ میری وجہ سے تو نہیں کرتا. اگر مٹی پر سجدہ کرنا پڑ جائے تو یہ جھکنا چلانا نہیں کرتا. اور آج قالین انگریز کا بچھا ہوا ہے تو اس کا اٹھنا بھی نہیں کرتا. یہ کیا وجہ ہے؟ وہ خود کا بچہ یہ تیری کیا نماز ہوگی؟ اسی وجہ سے اللہ کا بندہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں تقویٰ چلتا ہے، پرہیزگاری چلتی ہے. یہ قالین شار کچے زینت کا ساز و سامان ادھر نہیں چلتا. کتنے شیطانی ذہن بنے ہوئے ہیں یار، میں حیران ہوں. انگریز بھی سوچتے ہوں گے، بغلے مارتے ہوں گے خوشی سے. رسول کے روزے کی زیارت کر کے آتا ہے تو وہ تاریخ بخاری شروع کر دیتا ہے. بے شک وہ لانتی رسول تو وراثت چھوڑ گئے تھے دین کی. خود کا بچہ جب ادھر سے آتا ہے الٹا دین جو لے گیا تھا وہ بھی ادھر رکھ کر آ جاتا ہے. کیسے؟ یا وہابی ہو کر آتا ہے یا آدھا وہابی ہو کر آتا ہے. یا انگریز پورا کالا بن کر آتا ہے یا آدھا انگریز بن کر آتا ہے. جب واپس آتا ہے دین کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا کیونکہ وہاں پر نیچری وہابی خنزیر لوگ ہیں. وہ کیسے ہو یار؟ اور میرے بھائیوں ادھر کوئی شخص بیٹھا ہو سکتا ہے یہ طاہر صاحب کو بتاؤ. وہ مجھے ملک بھٹا صاحب ملتان والے بتا رہے تھے انٹرنیٹ پر وہ وہ بتاؤ کس کے پاس ہے بھائی اٹھو لکھا ہے کیوں نہ
وہ پورا حیدرآباد بول تھی کدو آگے سے بات پانی دے یورپ میں اور کئی علاقوں میں ایسے گراؤنڈ پر ہے جن میں جواز کی حالتیں نہیں ہے اور وہ کفار رشتے اسے بہت پر تم کہتے ہو کہ تورات انجیل میں تبدیلی ہو گئی ہے جیسے کچھ ہمارے قرآن میں بھی تبدیلی ہے عرب میں اور ہے عرب میں اور ہے یہ ساتھ نے اس کو کیا انہیں شیطان میں یہ وہاں بھی کتے کے لیے لعنت تب بتاؤں میں یہ کتے جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم حج کر کے آ رہے ہیں ماشاء اللہ اگر مولوی صاحب اگر وہ برے ہوتے تو اللہ کے گھر کے وہ وہی متولی ہوتے یہ بچ ڈاٹ کام ہے کیا بچ ڈاٹ کام یعنی انٹرنیٹ پہ یہ دیا ہوا ہے کفار کے خلاف اور جہاد کے حق میں جتنی آیتیں ہیں عرب کے اندر یورپ والے انگریزوں نے عرب کے اندر عربیوں کو ملا کر ان آیات کو ختم کر دیا نکال دیا ایک مختصر سا قرآن مجید بنایا اس قرآن مجید پر دستخط شاہ فہد کے ہیں فہد جانتے ہو زندہ ہے یا مر گیا مر گیا وہ واقعوں کا سعود اور آگے اس کو پھیلاؤ 1991 میں فہد نے اس قرآن پاک پر دستخط کیے جس قرآن پاک کو بدلا گیا اور پھر عرب میں پھیلا دیا گیا. اب انگریز لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو تورات اور انجیل میں تبدیلی ہے قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ دیکھو ہم نے کر لی اور قرآن تبدیل شدہ یہ تمہارے پاس موجود ہے. تمہارا عجم کا اور ہے عرب کا اور ہے. آؤ میں لیکن یہ ہے گل نہیں شاہ فہد دے کو کتا فہد جڑا ہے فہد چیتے نو کہندے نے یا تیندوے نو وہ انگریزی تیندوا جڑا ہے اس کے دستخط نے یہی تمہارے حرمین شریفین کا متولی ہے نا. اور جب برائلر طبقہ جاتا ہے کہتا ہے اوئے اوئے اللہ کی رحمت انعام تو انہیں لوگوں پر ہے جو اللہ کے قابل سے مالک بنے. یہ آدھا ذہن جس طرح سنوئے جس طرح شہباز قلندر اور سخی سرور کے دربار پر جانے والا سنی آدھا شیعہ ہو کر ایک چکر میں واپس آتا ہے اسی طرح ایک حج کے اندر آدھا وہابی ہو کر آتا ہے. یہ برائے گیا تھا رحمت لینے کے لیے آیا لعنت لے کر. لعنتی جب تیرا عقیدہ بگڑ گیا تو اس سے تو تیرا حج نہ کرنا بہتر تھا. حج نہ کرتا. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے بڑے بڑے ائمہ کرام فرماتے ہیں ہر گناہ لے کر چلے جاؤ اللہ کے ہاں کوئی بات عقیدی لے کر نہ جانا. گناہ کی بخشش تو ہو سکتی ہے بات عقیدگی کی نہیں ہوگی.
اور یہ بد عقیدہ ہو رہے ہیں. حج کے پیچھے کیا ہو رہے ہیں؟ بد عقیدہ. جب جاتے ہیں وہاں پر، اور نہیں تو وہاں پر جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ ملا طبقہ، وہ اور حکومتوں کی لانتیں تو علیحدہ ہیں، تو سارا نظام ہی ایسا تنظیموں نے بنایا ہوا ہے. بندہ دیکھتے ہوئے متاثر، ان کے افکار سے متاثر ہو جاتا ہے. پھر ملاؤں کا جال بچھا رکھا ہے تنظیموں نے. وہ ملا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا لینے جا رہے ہیں مدینہ، اب جو اردو کا بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ اللہ کے گھر، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں، بات سچے تو یہی ہوں گے. جیسے شفیع سرور کے دربار پر اور قلندر کے دربار پر شیعوں کا قبضہ ہے، خاصا شیعہ ہو کر واپس آ رہا ہے. اسی طرح ادھر بھابھیوں کا قبضہ ہے، آدھا بھابھی ہو کر واپس آ رہا ہے. اب سمجھ آ گئی؟ پھر کچھ ایسے تنظیر ہوتے ہیں جن کو وہ قرآن پاک پکڑا دیتے ہیں، جن کے اندر ترجمہ تفسیر بھابھیوں کے ہوتے ہیں اور مفت تقسیم کرتے ہیں. یہ فاض کی طرف سے ہے، اسی فاض کتے کی طرف سے ہے، اسی کتے کی طرف سے ہے جو قرآن کو تبدیل کر چکا ہے انگریزوں کے ساتھ مل کر، جو قرآن کو بدلنے کے جرم اور کفر میں مبتلا ہے. کتے کا بچہ حرام زادہ، اس حرام زادے کا لکھا ہوا حرام زادے کے مال اور دولت فرمائے ہیں جی، اس سے وقت اور مفت تقسیم ہو رہا ہے، وقت ہو رہا ہے. جناب تقسیم اور قرآن پاک لے کر واپس آتا ہے، گھر میں رکھتا ہے، پڑھتا ہے. جب پڑھتا ہے تو ادھر تفسیر قرآن وہابیوں کے مطابق تقویٰ سے لکھی ہوتی ہے، وہ پڑھ کر وہ وہابی ہو جاتا ہے. اور لانتی اس سے تو بہتر تھا تو حج نہ کرتا. جیسے میں کہتا ہوں کہ شہباز قلندر پر جانے کی بجائے وہ لانتی کا بچہ شہباز قلندر اور شفیع سرور کی طرف جانے کی بجائے، وہ بے غیرت ادھر جانے کی بجائے بے ایمان کسی موت کے کنویں پر چلا جائے. عقیدہ کو بچا لے بے غیرت، جب ادھر جائے گا تو عقیدہ تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. ایک خنزیر کا بچہ مجھے کہنے لگا بات حضرت صاحب ہوئے دربار قلندر پر گیا ہوں، کمال شروع ہو گئی. حضرت صاحب پتہ ہی نہیں لگا، پتہ نہیں کتنا دیر میں پگڑا پائی رکھے باقی اور ہی بڑھ گیا. پترا میں ایڈی وڈی بلا ہے تو تیرے اندر بابا ہی بڑھ گیا. لعنت بڑی اصول ہے کیا یار. برادر کہڑی گل بندہ سمجھا گے کتنے کہڑی لانت کھل گئے. جہاں تمہارے دین پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تمہارے ایمان کو ضائع کیا جا رہا ہے، وہاں تم فرض حج ادا کر رہے ہو. اسی وجہ سے ہم نے جانا چھوڑ دیا. ہم نے کہا جب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہاں حرمین شریفین کو ان خلیفوں کے خلیف پاؤں سے پاک کر دے گا، ہم پھر حج کریں گے. پترا تینوں بلائی کھڑے لانتی سرکار بلاؤ تو لانتی بن کے واپس آؤں. اب یہ تو ہی ہے. پھر شیعہ نے بھی بلائی کھڑے. پھر سرکار نے بھابیاں تو سب تو بہتا سدیا ہوا ہے، وہ تو کھڑے ہی ہوتے نے. کیا خیال ہے؟ ہاں جی یہ میاں بدوا دیا ہوں پاؤکھا اتنا باؤ وہ گل تھوڑی کرنی انہیں کرنی ہے ڈاؤن کرنی ہے گل تھوڑی ہوتی. لانتی جی گل بیت المقدس جہاں وہ قبضے چاہ کر یہودیاں نے ہوتی ہے مسلمانوں رب چنگا سمجھتا ہی نہیں. یہودی سے انہوں بڑے پسند نے تا کر کے بیت المقدس پہلا قبلہ رب انہوں ہی دے چھڈیا ہے. گلا کرنے والا کی جی میں کل گل کر رہا تھا میں مولوی نے چور راتی گا گیا ہوئے چوری کی خاطر مولوی نے روپیے دس دے سویرے خبیثہ شروع کر دینا ہے.
میں بخاری میں دکھا سکتا ہوں قیام اللیل جڑے رات کھلوتے رہتے ہیں چپ کے بعد چھپے دار ہیں رات جاگن والے ہیں کہ نہیں اتو شیر میاں صاحب کا سکتے نہیں رحمت رب کرے بلند بخشش منگن والیا کارن ساڈا کھلا ہے دروازہ صاحبہ تو اصلاح بولتا رہی بچارا چور ادھر بخشش منگتا رہتا ہے ادھر چوری کرتا لگی کوئی چکلا کھول کے بیٹھا ہو مولوی وہی فضیلت ہے پروفیسر یہ وہ سارے فضیلت بیان کر سکتے ہیں کیویں ہے مسلمانوں جیڑا بندہ اپنے رزق کو معاش کا کوئی ہیلا بہانا کر کے بیٹھے جیڑا اندر کول جاندے چیز لینا رب سے بھی راضی ہوتا ہے آخر مسلمان کی ساتھ کرنا کتے نے پتر مرضی رہ ہوں چکلے جان والے بھی فضیلت انہیں بیان کر سکے کیوں بھائی یار مسلمانوں آخر بچارا پتن جنگی کیویں تنگ بیٹھا سی کسی مارے بندے کی باں پڑنی یہ رب کے فقیراں دا کام کسی پٹھے روٹی دے ابو لانتی قوم میں پھوپو ڈرامے ویکھن والی انہیں آخر بلے بلے گل تو بڑی اچھی کی ہے باقی حضرت صاحب میں راتی ٹی وی سنے ہیں چکلے پر جان والا بندہ بھی جلدی بن جاتا میاں اللہ کا بندہ نہ مراد نہ دکھتا نہیں عقل کتنے ٹر گئی ایمان جو نہیں نہ مراداں چ لبدا حرام جنہوں سور اتنے اللہ کلے کلا میں کہ یار اگر سچی پوچھو نا رڑتی گل بھی ہے بھی حقیقت اتنے اللہ تھلے کلا اتنے اللہ تھلے کلا یہ گل کرتی خیر گل لمبی نکل گئی تو میرے بھائیوں اعتدال سے رہو قرآن پاک نو قرآن پاک ہر شے پوشیدگی واسطے بنی سوائے انبیاء علیہم السلام سبحان اللہ اور انہاں پاک جسماں دے جنہاں اللہ قبر محفوظ رکھدا انہاں تو علاوہ باقی ہر شے ہے قرآن میں پاک رکھا گیا آخر میں پوشیدہ ہو کے ختم ہونا سمجھ نہیں لگی ہونا ختم وہ راستے پھر تھلے کچا رکھو تھلے سگو پانی ہوگا چنگا تھلے دب جائے تھلے ٹر جائے تھلے ختم ہوتا جائے اس کو ہور پائی جاؤ یہ کی ہویا کہ کوئی تھلے 2-2 لاکھ روپیہ لا کے پکا پہ کرتا تھا بن کی گیا پتا نہیں اثر کتنے میں وہی گل لیا بے وقوف بندہ ہمیشہ یا حدوں اگاں لگے ہوتا ہے یا حدوں اتنے بیل بوٹے کا ہوتے ہیں خلق خدا دین والے درویش لوگ وہ بھوکے مرن گئے انہوں کا خیال قرآن جنہوں کی قدر کرتا ہے اتنے پیسہ دینا قبول نہیں قرآن جنہوں کی قدر کرتا ہے سونے نبی فرما رہے ہیں میں کعبے میں
کہ تیرے نال مومن دی عزت بات سبحان اللہ گل تو ہوں کعبے کے اتنے کی لگتا ہے پتا کی کیا ہوتا ہے مومن کا کپڑا لا کے کعبے نو مبارک کرنا مومن کا وہ بچارا رو رہا ہاں میرے لیڑے لے گئے روا دینا کعبے نو ہسائی پھر یہ حال دربار دربار میں جا کے دربار کے انتظار کھڑا ٹکر مل جائے یار کس نے لنگر منڈی نے میرے کو 12 جو گئی پیسہ کو نہیں سمان جو گا تو دربار کے اتنے جا کے ویس کروڑ ارباں پیسہ لگتے ہیں اس لنڈی قوم نے رب کو کی جواب دینا اب منافق رب وحدہ لا شریک مولا دربار سوارن سجانے واسطے نہیں بھیجا انہیں یہ دربار والا جڑا آیا انہیں تو یہ نہیں آخیا میرا دربار سجاوی انہیں آخیا مومن کا خیال رکھے سچی دس دربار والا اپنے بہن کی جگہ سونی بنا سی یا اپنے درویشوں کے مومنا پہ خرچ کرتا کسی ولی کا نام لے انہیں سون بہن واسطے بڑی وڈی کوٹھی بنائی ہوئی کسی ایک فقیر کا نام لے ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے روضے پاک نو اگ لگ گئی میں پہلے وہ بیان کیتا ہے کی لگ گئی اگ لگ ہر شے سڑ گئی ہر شے سڈے امام نو مسئلہ گل پوچھی گئی کہ سرکار روزہ سے اگ لگی انہیں فرمایا رب اس واسطے لگائی ظالم بادشاہ نے لوگوں سے ظلم کر کے حضور کا دربار سجایا حضور گوارے نہیں ہوا میری امت رلائی جانے میرے دربار میں سجائی جانے قسم خدا بھی کر کے آنا دربار جتنے بچوں کا پیسہ خرچ ہوئے سونے کا بوا کا لگتا ہے لوگ کی روندے پہ داتا کے غلام روندے پے داتا کے توجہ داتا کے بوہے پہ کھلو کے روندے پے ہے اور آپا ساڈے پہ کوئی شہ نہیں اللہ ساڈے کو کھانا سی آوازدار ہے یا اللہ ساڈے کو اپنی عزت کا سر چھپانے کوئی شہ نہیں کتا لانتی گلاب چو دیکھو لے جاندے نے لوکاں دی عزت دین ایمان ہر شے لٹ کے حال سرمائے لٹ کے خلق کے خدا کا جینا ماحول کیتا ہے گلاب کے عرق نال غسل کر دے نے درباراں جڑا اپنی دھی نو پانی نال غسل نہیں دیواندا ہی روکا تو چکاندی پھرتی ہے آپ حضرت صاحب غسل دینا پھرتا بہن کا چوٹ کتی قوم آخری ہے ولایت ہے تے آخری لعنت یہ نو ولایت ہے خلق کے خدا نو رواونا میرے سونے مصطفیٰ نے فرمایا رب عزت کی قسم کھا کے فرماندا ہے اگر میرے مومن کے قتل ساری روئے زمین کٹھی ہو جاتی میں سارے اس مومن کی ماسا قدر نہیں کتے کی قدر ہر ایک نو عمارتوں کی کوئی کسی نے پوچھتی اور اصا قرآن مارنا راہ دسیا تھی بڑے پٹھے پاتے طور پہ سادہ جا خور سے بناؤ
سارے بزرگوں جو دفن کا لکھا ہے، بلکہ سنو میں مسئلہ بیان کر رہا فتاوا سراجیہ کے حوالے میں، کہڑا فتاوا امام سراج الدین اوشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں قرآن پاک پوشیدہ ہو جائے دفن کرو، یہ پہلو بیان کر چکے۔ دوسرا فرمایا شہید کر جو آگنا، میں کتاب کا حوالہ بتا سکتا ہوں، فتاوا سراجیہ امام سراج الدین اوشی رضی اللہ تعالی عنہ جنہ کی سراجی سے میراث کتاب مشہور ہے۔ عجب کے اندر آپ نے فرمایا پوشیدہ قرآن نو دفن کرنا صحیح نہیں تھا، نہیں بندوبست کہ انہوں شہید کر دینا تحفظ کی نیت نال تاکہ اگوں تو ادھر ادھر بے ادب نہ ہوئے، یہ بھی انہیں جائز رکھ کے لکھا ہے۔ یہ فتاوا سراجیہ حنفیہ کا موجود ہے، یہ فتوا صرف دس رہے ہیں، یہ انہوں لوگوں سے جڑے کاغذ اخبار دے ساڑ دیاں ویخ لین ساڈے بیلیاں نو تے لانتی دے پتر پرچے کرائی کھڑے کتے دیا پترا لانتی دیا بچیا تینوں پیروں چ روزہ نظر نہیں آیا، تینوں چکی جاگا نظر نہیں آیا، سور دیا سورا حق سن لے سڈیا شرابیاں کتاباں میں کتارا لا دیا کتاباں دیا جنہیں لکھے ترے مختار کے اندر تنویر و ابصار کے اندر فقہ دیا تیسیوں کتاباں بخا سکنا جنہوں میں لکھے کہ آگ پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے مطہرات کہتے ہیں، پاک کرنے والی چیزوں کو مطہرات کہتے ہیں۔ 30 سے کچھ زیادہ مطہرات پاک کرنے والی چیزوں کا ذکر کیا۔ صاحب سر مختار نے علامہ شامی نے ان کی وضاحت کی، سمجھ آ رہی ہے۔ باب الانجاد کے اندر الحمدللہ ناصر سبکن بڑھاتا ہے، اس کے اندر یہ باتیں آئی تو آگ کو پاک کرنے والی چیزوں میں رکھا گیا، بلکہ اتنا بڑی پاک کرنے والی چیز ہے آگ کہ جس چیز کو پانی پاک نہیں کر سکتا وہ چیز بھی آگ کے ذریعے پاک ہو جاتی ہے۔ ایسے گوبر ہے پاکانہ ہے، اس کو لاکھ دھوتے رہو پانی سے پاک کرتے رہو، پانی پلید ہوتا جائے گا، یہ پاک نہیں ہو سکے گی۔ لیکن آگ میں جل کر جب یہ خاک کی تر بن جاتی ہے، جب یہ سوا بن جاتا ہے اس پاک ہو جاتا ہے، تاں کر کے گویا میں اس کے روٹی پکانے میں کہ نہیں، جی آپ پاک نہ کریں تو روٹی ساری کو رہنے رکھا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کی کریے خودواں دے ہاتھ آئے ہیں، کنہاں دے ہاتھ؟ خودواں دے ہاتھ آئے ہیں، لعنتی منافقاں دے ہاتھ آئے ہیں۔ کٹیاں چرولتا سور کا بچہ برداشت کرتا ہے، ہاں جی نالیاں چرولتا برداشت کرتا ہے، پیراں چرولتا برداشت کرتا ہے، لیکن جے کوئی تحفظ کی نیت نہ ہو، ہاں جی شہید کر لوے پھر اس لیے اگ لگ جاتی ہے۔ جبکہ بڑے بڑے امام لوگ حضرت سیدنا امام طاؤوس جنہوں نے 50 صحابہ کرام کی زیارت کی، آپ سارا دن تعویذ وغیرہ کلام الہی کچھ اور لکھتے رہتے تھے، شام کو جو ٹکڑے جمع ہو جاتے تھے ان کو جلا دیتے تھے۔ انہوں نے توحید کی ہوگی، لاکھ لعنات ہے ایسے سیاست کرنے والوں پر۔ اخبار جلائے تو کفر کا فتوا لائے، وہی اخبار جلائے تو کفر کا فتوا لائی پڑا۔ ہمارے حضرت صاحب قبلہ متذل العالی مقامت برکات عمر قدسیہ آپ فرماتے ہیں میں نے اخباریں اٹھائیں جلانے لگا، پیچھے سے چوڑا آ گیا، ایک آیا سکولی، اس نے کہا وہ مولوی صاحب حرام کر رہا ہے، جلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو میں جلاتا نہیں ہوں، لیکن اب تم نے ایک کام کرنا ہے، یہ چوڑا آ رہا ہے اس کو اٹھانے نہیں دینا۔ چپ ہو گیا۔
تو بھائی خالی مقصد حق پر رہو، نہ رہو تم اعتدال پر رہو. سمجھ نہیں آئی؟ ضرورت تک محدود رہو. یہ کیا ہوا؟ میری ساتھ ٹوٹیا لگا ہی گیا رکنا میں نہ ہی ملے اور کام بتھیرے پائے. ایک کتوں گل کرنا سارے سنگی جدو بال سکول بھیجتے سن 5,000 10,000 باہر میں آتے سن جنہ کے میرے پتر میں صرف تین کامیاب دیکھنا چاہتا تین کا بھی فکر میری ہٹیاں ہالے ہیں اس لیے مک جان گیا پھر پانے رکھا جائے گا. جب دین والے پاس ڈولتے ہیں اس نے بالکل بے جان بن جاتے ہیں. کی پیش ہو گئی کی پیش ہو گئی جی اگوں جڑے گھر توڑنا ہے وہ فیکٹری سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقات اور زکات وصول فرماتے تھے اور پھر اسلام کے اندر حاکم کو زبردستی وصولی کا حکم ہے. نہ دے تو زبردستی میں اسلامی حکومت والا سمجھ نہیں آ رہی. کیوں؟ ظاہر بات ہے یہ حقوق ہے. جو دوسرے مارے ہیں ان کے حق کیسے پورے ہوں گے؟ اس وقت 300 من کنک میں لی. پچھلے سال والی جی وہ ادھ سال کے نیڑے آن کے مک گئی. تعداد جو بن گئی گل نہیں سمجھ لگی. اتوں درویش لگے ہی ہوتے ہیں جتھے حال ہے اس طرح لگے ہی ہوتے ہیں. اس بارے میں یہ سوچا جناب نے مشورہ دینا کہ آپ کا ساتھی ماہوار لگائیے تاکہ جتھے جتھے ضلع ضلع میں مطلب تقسیم کی تھی ماہوار لگائیے جتھے جتھے ضرورت ہے اس کو لے کر خرچ کریں. سمجھ لگی؟ ٹھیک مہینے بعد ہو سکے گا تو ہر صورت اپنا ضروری فرض سمجھے اور کیجیے. اگر کوئی علاقے کے بندے کو دے اور علاقے کا بندہ کٹھا کر کے آئے تو انہیں یہ فرض بنتا ہے اور جنہ کو لگے گا انہوں کا نام لکھے جن روپیے نے وہ لکھے نال نمبر لکھے تاکہ وہ بارے کو برا گمان نہ کریے نہ کہ وہ کھا گیا. ہاں جی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تک مواز افہم میں ایسی جگہوں سے بچو جہاں تمہارے متعلق لوگ برا باہم و گمان کریں. اس واسطے اپنا کھاتا کر لو صحیح ہے. اس کا اس واسطے کا مستفا کیتا ہے کہ اپنا پیسہ ادھر تقاریر تقریریں کرانیاں ہوں. اگر تمہیں غیر فکر کا بندہ آدمی یعنی باہر کا بندہ کہ یار جلسہ کراؤں تو پھر اپنا سنگی بلا دو لیکن اپنا سرمایہ تقریر پہ خرچ نہ کرے. علم کی دولت یہ منتقل ہو جائے سمجھ لگی گئی. ایک اور گل ہے کہ حضور کے جوڑے پاک کا صدقہ یہ بھی میں تجربہ کی بیٹھا کہ نا چیز دیاں تقریراں اور پتر میں تمہیں آخیا ہے جنہ چر کچھ اتوں نہیں نہ پاس ہونا تقریراں توجہ نال سننے والا بندہ الحمدللہ اور طالب علم تو بھی زیادہ پختہ بننا یہ میں دیکھا عمل چ پختہ بن جاتا عقیدے چ پختہ بن جاتا کیونکہ وہ انقلابی اور تجدیدی تقریر ہیں.
لیکن پھر بھی سونے علم و باز گل نہیں بنتی، یہ بھی نال پاسا سانو آخر دعوانا ودعوى المؤمنين ان الحمد لله.